يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، میں آج کی اس مسرت شب کی مناسبت سے آپ تمام مومنین محبان زہرا کی خدمت میں ہدیہ تقدیم پیش کرتا ہوں. کچھ ڈیزائن عجیب سا بن گیا ہے. عالم میسرہ کو ہے، سارے اجتماع میمنہ کو ہے. تو سب کل بھی لشکر میں تشریف لے آئیں تاکہ حضرات گرامی، ان محافل اور مجالس کی قدر کیجیے. ایک شرعی حکم آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ نہر، دریا جس میں چلتا ہوا پانی ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے گڑھے ہوتے ہیں. ان میں تھوڑا تھوڑا سا پانی جمع ہوا ہوتا ہے. اس پانی تک اگر کوئی نجاست پہنچ جائے تو وہ پانی پاک ہوگا یا نجس؟ یہ شرعی حکم ہے. علماء، مراجع، فقہاء اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس گڑھے میں جمع شدہ قلیل آب قلیل جو ہوتا ہے، کم مقدار میں پانی کا اتصال اگر دریا کے پانی کے ساتھ ہو تو کوئی بھی طاقت اسے نجس نہیں کر سکتی. لیکن اگر وہ اتصال منقطع ہو جائے تو ذرہ برابر کی نجاست سے وہ گڑھے میں جمع شدہ آب قلیل بھی نجس ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، ہماری مثال اس آب قلیل کی طرح ہے. جب تک ہمارا اتصال اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دنیا کی کوئی نجاست ہمیں نجس نہیں کرے. ان مجالس کی قدر کیجیے، اور وہ بھی سیدہ طاہرہ فاطمہ بہت سے علماء جن کا علم مساوی تھا، جن کا تقوی مساوی تھا، جن کی عبادتیں مساوی تھیں، جن کی پرہیزگاری مساوی تھی، لیکن کامیاب وہ عالم تھا جو زیادہ سے زیادہ خاندان اہل بیت سے وابستہ تھا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. آج تشیع کا ضامن حوزہ علمیہ قم ہے. قم کے حوزات علمیہ، حوزہ علمیہ قم کی وجہ سے آج تشیع زندہ ہے. حوزہ علمیہ قم کی بنیاد کس نے رکھی؟ کیا جس وقت حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی جا رہی تھی مراجع کی کمی تھی؟ نہیں تھی. فقہاء کی کمی تھی؟ نہیں تھی. مجتہدین کی کمی تھی؟ نہیں تھی. مجتہدین بھی تھے، فقہاء بھی تھے، تہجد گزار تھے، عبادت گزار تھے، شب زندہ دار تھے. لیکن حوزہ علمیہ قم کی بنیاد رکھنے کی توفیق ایک مجتہد کو حاصل ہوئی جن کا نام آیت اللہ حائری ہے. جب آیت اللہ حائری کی زندگی کا مطالعہ کیا، جب ان کی سیرت پڑھی، تو نماز بھی آیت اللہ حائری ویسی ہی پڑھتے تھے جیسے دیگر مراجع پڑھتے تھے. تقوی میں بھی اتنے ہی متقی تھے جتنے دیگر مراجع تھے. شب زندگی میں بھی اتنے ہی اہتمام کرتے تھے جتنے دیگر علماء اور فقہاء کرتے تھے. علم بھی ان کا اتنا ہی تھا جتنا دیگر علماء کا تھا. لیکن جب ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز ان کی
زندگی میں انوکھی پائی جاتی ہے وہ چیز کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں آیت اللہ حائری جب بھی اپنے درس کا آغاز کرتے تھے تو درس کی شروعات حضرت فاطمہ سے توسل کرتے جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آیت اللہ حائری کو خداوند عالمین نے یہ توفیق دی کہ آج حوزہ علمیہ اگر قائم ہے تو آیت اللہ حائری کی برکت سے قائم ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد ایام فاطمیہ میں مجھے توفیق ہوئی چند ایک مجالس پڑھنے کی۔ موضوع کی اہمیت کو مد نظر رکھ کے میں کوشش کروں گا کہ ان مجالس کا خلاصہ مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ صلوات پڑھیے محمد خلاصہ صرف 2 حصوں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ دونوں حصے ایک گھنٹے کے نہیں ہوں گے، چند منٹ کے ہوں گے، آپ گھبرائیے گا۔ مختصر 2 حصوں میں تقسیم کر کر میں پورے ان مجالس کا لب لباب آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ تمام مجالس کا خلاصہ جو کہ آج کے معاشرے کی ضرورت بھی ہے اور اہمیت بھی، وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا ایک صلوات کے استقبال کے ساتھ۔ گفتگو کا پہلا حصہ ہے کہ مقام زہرا کیا ہے۔ بی بی کو پروردگار نے کیسا رتبہ عطا کیا ہے؟ ہم بہت سنتے ہیں، بہت پڑھا ہے، بہت سو نے پڑھا بھی ہوگا کہ بی بی کا کیا رتبہ ہے، لیکن آج ایک حدیث بیان کر کے اس کا مختصر سا میں تجزیہ کرنا چاہوں گا۔ حدیث کس کی ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق بی بی کی شان میں فرماتے ہیں، سیدہ کی شان میں فرماتے ہیں کہ سیدہ کو پروردگار نے کیا مقام عطا کیا؟ فرماتے ہیں نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم تمام مخلوقات عالم پر پروردگار کی طرف سے حجت ہیں، ہم خدا کی حجت ہیں لوگوں کے لیے۔ اگلے جملے میں فرماتے ہیں وجدتنا فاطمۃ الزہراء حجت اللہ علینا، لیکن ہماری جدہ فاطمہ زہرا پروردگار کی حجت ہے، ہم ائمہ اطہار۔ یہ جملہ کہنے میں بھی بہت آسان ہے، سننے میں بھی بہت آسان ہے، سمپل سا جملہ ہے کہ ائمہ خدا کی حجت ہے لوگوں کے لیے، فاطمہ خدا کی حجت ہے ائمہ کے لیے۔ لیکن ذرا اگر اس جملے پر غور کریں کہ ائمہ کی حجت کا کیا مطلب ہے، بی بی کی حجت کا کیا مطلب ہے، حجت کہتے کسے ہیں؟ حجت کسے کہتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا، آپ کو کیا پتا؟ یہ تو وہی جانے ہیں جس نے حجت کہا ہے۔ لیکن جب حجت کے ظاہری معنی کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو حجت کا ظاہری معنی 2 ہے۔ ایک حجت کہتے ہیں رہنما کو، راہبر کو، راستہ دکھانے والا، رہنمائی کرنے والا، آپ کو مطلوب تک اور مقصد تک پہنچانے والا، اسے کہتے ہیں حجت، یعنی جو آپ کو ہدف تک پہنچائے، آپ کو مقصد تک پہنچائے، آپ کو کمال تک پہنچائے۔ ائمہ اطہار حجت ہے، کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ ائمہ اطہار ہمیں کمال تک پہنچاتے ہیں۔ فلسفہ دین کیا ہے؟ دین کا مقصد کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا، روزہ پڑھنا
والانس کی آپ نماز پڑھو، میں نے جنوں اس وجہ کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، کیا ہدف خلقت یہ ہے؟ نہیں. ہدف خلقت کیا ہے؟ ہدف خلقت انسان کو کمال تک پہنچانا ہے. ائمہ خدا کی طرف سے حجت ہے، رہبر ہیں، رہنما ہیں انسان کو کمال تک پہنچانے کے لیے. لیکن اگلا جملہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرا جملہ جس میں ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ حجت الہی ہے ہم ائمہ کو کمال تک پہنچانے کے لیے، کیونکہ کمال مطلق صرف اور صرف ذات الہی ہے. خدا کے علاوہ کوئی بھی کمال مطلق نہیں ہے. کمال مطلق کون ہے؟ ذات الہی ہے، اور کوئی کمال مطلق بن بھی نہیں سکتا. کائنات میں ایک ہی ہستی کمال مطلق ہے جو ذات وحدہ لا شریک ہے. جب تک انسان ذات وحدہ لا شریک نہ بن جائے، جب تک انسان کمال مطلق نہ بن جائے، اس کے کمال تک پہنچنے کی گنجائش موجود ہے. گنجائش کب ختم ہوتی ہے؟ جب وہ خود کمال مطلق بن جائے، اور خود کمال مطلق بن نہیں سکتا. جب تک کمال مطلق نہ بن سکے اس کے کمال کے لیے گنجائش موجود ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم جس طرح کمال نسبی ہے، جس طرح تم کمال کی طرف جاتے ہو، ہم بھی ذات الہی کی طرف کمال کی وہ منزلیں طے کر رہے ہیں. اور ہمارے کمال کی منزلیں طے کرنے کا جو رہنما اور رہبر خدا نے عطا کیا ہے وہ فاطمہ الزہرا. اور حجت کا دوسرا معنی، حجت کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ پہلا مطلب رہنما، مقصد تک پہنچانے والا. حجت کا دوسرا معنی کیا ہے؟ حجت کی دوسرا معنی ہے دلیل. ہم نہیں کہتے کہ ہم نے اپنی حجت تمام کر لی، یعنی تمام دلیلیں پیش کر دی، پھر بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے نہ مانے. ائمہ اطہار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم تک کوئی دین کوئی پہنچا دے تو تم اس سے دلیل طلب کر لو. وہ تو کہیں گے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے. لیکن جب ہم کوئی دین الہی تم تک پہنچائیں اور اس دین الہی کے اس حکم الہی کی دلیل اگر تم مانگو تو ہم فاطمہ الزہرا کو پیش کریں. جدتنا فاطمہ حجت علینا. بہت مرتبہ ہوا ہے کہ لوگ آئے ہیں ائمہ اطہار کے دروازے پر سوال پوچھنے کے لیے، سوال پوچھا، ائمہ نے جواب بھی دیا. جب لوگوں نے اس کی دلیل مانگی تو امام نے فرمایا یہ تو ہماری جد امجد، ہماری دادی فاطمہ الزہرا کی صحیفہ فاطمہ میں موجود ہے. نعرہ صلوات. گفتگو کا دوسرا پہلا حصہ ختم. اب گفتگو کا دوسرا حصہ کہ جناب فاطمہ الزہرا کو یہ مقام عطا کیسے ہوا؟ خدا نے کیوں عطا کیا؟ مجھے عطا نہیں کیا، آپ کو عطا نہیں کیا، آپ کو حجت نہیں بنایا، آپ کو یہ مرتبہ نہیں ملا، ہماری خواتینوں کو یہ مرتبہ نہیں ملا، بی بی کو ملا. کیا صرف اس وجہ سے ملا کہ بی بی رسول اکرم کی بیٹی تھی؟ نہیں، رسول اکرم کے تو اور بھی بیٹے تھے. حضرت ابراہیم تھے، رسول اکرم کے بیٹے تھے. ائمہ اطہار علیہ السلام تھے. لیکن صرف سیدہ کو یہ مقام ملا. سیدہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ یوں ہی خداوند عالمین عادل ہے. عادل عدالت کے بغیر کوئی تقسیم نہیں کرتا. عادل اسے کہتے ہیں جو تقسیم کرتے ہوئے ظلم نہ کرے، جو اپنے بیٹے کو ایک علم الہی ہمارے علم کی طرح تو نہیں ہے. ہمارا علم کہتا ہے کل بارش ہوگی، دوسرے دن جاتے ہیں تو باہر جو ہے 35 درجے گریڈ کی گرمی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کل گرمی ہوگی، دوسرے دن سیلاب آ جاتا ہے. خدا کا علم ایسا علم
نہیں ہے. ہمارا علم کہتا ہے کہ نہیں جی آج جو ہے تبرک میں قورمہ ہوگا، بعد میں بریانی آ جاتی ہے. ہمارا علم خدا کا علم ہمارے علم کی طرح نہیں ہے. ہمارے علم اور خدا کے علم میں فرق ہی یہی ہے کہ ہمارے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، خدا کے علم میں غلطی ممکن نہیں ہے. خدا نے اپنے علم کے ذریعے سے وہاں جانا کہ خاندان اہل بیت قیامت تک آنے والی مخلوقات میں سے وہ ہستیاں ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار، جو دنیا میں سب سے زیادہ پرہیزگار، جو دنیا میں سب سے زیادہ متقی، جو دنیا میں سب سے زیادہ اطاعت گزار، جو دنیا میں سب سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں قربانی دینے والے. خدا نے انہیں اس مقام کے لائق پایا سو عطا کیا. اچھا کیا کیا بیوی نے؟ وہی کام جو ہم کرتے ہیں. کیا بیوی نے کوئی الگ سے نماز پڑھی؟ ہم ظہر کی نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت پڑھتے ہیں. بیوی نے ظہر کی رکعت 16 رکعت پڑھی؟ نہیں. ہم عصر کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں. بیوی نے کیا وہ 18 رکعت پڑھی؟ نہیں، وہ 4 رکعت پڑھی. ہم نمازوں کی پہلی رکعتوں میں سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں. کیا بیوی نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی؟ نہیں، بلکہ سورہ الحمد کے بغیر نماز درست ہی نہیں ہے. بیوی نے وہی رکعت پڑھی جو ہم پڑھتے ہیں، وہی سورت کی تلاوت کی جس کی ہم کرتے ہیں. لیکن ہماری نمازوں میں اور بیوی کی نماز میں کیا فرق ہے؟ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ہر وہ چیز یاد آ جاتی ہے جو اب تک ہم بھولے ہوئے تھے. لیکن جب بیوی اللہ اکبر کہہ کے اپنے مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی ہے تو پروردگار حق کو مباحث کر کے فرماتا ہے ایک ملائکہ اپنی تسبیح، اپنے سجود، اپنے رکوع چھوڑ دو میری کنیز فاطمہ کی عبادت دیکھیں.
شوہر کے ایمان کو کامل کرتی ہے. بیوی اگر مکمل ایمان بنی کس کے لیے؟ اس کے لیے جو خود کل ایمان تھا. اور جب خواتین کو خدا ماں کا درجہ عطا کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ خاتون کے ماؤں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے. تو فاطمہ جب ماں بنی اور ان کے قدموں میں جب جنت بنی تو کن کے لیے بنی؟ ان لوگوں کے لیے جو سیدہ شباب حضرت. بیوی نے کیا کیا؟ فرصت کا درست استعمال کیا. آج ہماری خواتین کو بھی دیکھیں، اگر فرصت کا درست استعمال کریں، جو چانس اس کو ملا ہے اس چانس کا اگر درست استعمال کریں. بیوی نے اسی چانس کا درست استعمال کیا، پروردگار نے یہ مقام عطا کر دیا. میں صرف ایک مثال دوں گا، ایک مثال. کون سی مثال؟ جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، ہمیشہ ذاکرین آ کر ممبروں سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم اس پر غور کیا کہ اس پہ غور نہیں کیا. میں آج تھوڑی دقت کے ساتھ، کیونکہ یہ بہترین موقع ہے جس کا آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں، اس انداز میں بیان کروں گا کہ آپ محسوس کرتے ہیں. جناب حسنین علیہ السلام مریض ہو گئے، بیمار ہو گئے. طبیب کے پاس لے کر گئے، ٹھیک نہیں ہوا. جب ٹھیک نہیں ہوئے، مولا متقیان نے 3 دن روزہ رکھنے کی نظر کی. کہا کہ میں ان کی شفا کے لیے 3 دن روزہ نظر کرتا ہوں. شوہر کی پیروی کی حد آپ دیکھیں. شوہر کی پیروی واجب ہے، لیکن اتنے نہیں کہ اگر شوہر نظر کرے تو بیوی پر بھی واجب ہو جائے. بیوی پر نظر ان چیزوں میں پیروی کرنا واجب نہیں ہے. مولا متقیان نے نیت کی، نظر کیا کہ اگر پروردگار میرے حسنین کو شفا عطا کر لے تو میں 3 دن تک روزہ رکھوں گا. بیوی کو جب پتا چلا کہ علی نے حسنین کی شفا کے لیے 3 دن روزے کا نظر کیا ہے، بیوی نے بھی بے ساختہ نظر کر علی کی پیروی میں، علی کی اتباع میں بھی اپنے بچوں کی شفا یابی کے لیے 3 دن کا روزہ نظر کر دیا. ماں کو دیکھ کر حسنین علیہ السلام نے بھی روزے کی نظر کی. چھوٹے بچوں کو دیکھ کر فضہ خادمہ بھی نظر کر دی. کیا پیارا خاندان ہے. پورے خاندان نے، پورے خانوادے نے روزے کی نظر کی. خدا نے شفا ان کو بخشی. جس دن روزہ رکھنا تھا، مولا متقیان باہر تشریف لے گئے اور کچھ مقدار میں جو قرض کسی سے لے کر گھر تشریف لائے. کچھ مقدار میں، یہ کچھ مقدار کتنا تھا؟ بعض علماء فرماتے ہیں یہ جو امیر المومنین قرضہ لے کر آئے تھے اس کی مقدار 15 روٹیوں کے برابر تھی. 15 روٹیاں، 3 دن کا روزہ، روزانہ ایک روٹی 5 افراد کے لیے 15 روٹیاں. پہلے دن افطار اور سحری دونوں میں یہی 1 روٹی اہل بیت نے کھانی تھی. پہلا دن کا روزہ رکھا. جو ہی افطار کا وقت آیا، سیدہ نے افطار کا اہتمام کیا. 5 روٹیاں جو ہی دسترخوان پر آئیں، دروازے پر ایک یتیم نے دستک دی. خاندان اہل بیت نے وہ روٹیاں اٹھا کر، امیر المومنین نے، کسی اور نے نہیں، امیر المومنین نے سب سے پہلے اپنی روٹی اٹھا کر اس یتیم کو عطا کر دی. امیر المومنین نے کسی طرف دیکھا ہی نہیں. امیر المومنین کی اتباع کرتے ہوئے سیدہ نے بھی اپنی روٹی اٹھا کر عطا کر دی.
سیدہ کی پیروی کرتے ہوئے حسنین علیہ السلام نے بھی اپنی روٹیاں عطا کر دی. کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی پیروی فضہ خادمہ نہ کریں؟ انہوں نے بھی اپنی روٹی اٹھائی اور محبت الہی میں یتیم کو عطا کر دی. دوسرے دن کا روزہ پھر اسی حالت میں رکھا، پانی سے صرف، بغیر سحری کے. دوسرے دن پھر افطار کا اہتمام کیا گیا. پھر 5 روٹیاں دسترخوان پر لائی گئی. جو ہی 5 روٹیاں دسترخوان پر رکھی گئی، ایک اسیر آیا، دروازے پر دستک دی. ہے خاندان اہل بیت میں سے جو رضائے خداوندی کی خاطر مجھے روٹی عطا کرے. امیر المومنین نے بغیر چون چرا اپنی روٹی اٹھائی. 2 دن سے بھوکے ہیں، 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، اٹھا کر اس اسیر کو دے دی. امیر المومنین کی پیروی میں جناب سیدہ نے بھی اس روٹی کو دے دیا. ان کی پیروی میں امام حسن حسین، ان کی پیروی میں جناب فضہ. اسی طریقے سے تیسرے دن کا روزہ بھی رکھا. 2 دن سے خاندان اہل بیت نے نہ سحری کی ہے نہ افطار کیا. اب تیسرے دن کا روزہ ہے. تیسرے دن کی روٹی جو ہی افطار کی صورت میں دسترخوان پر آئی. اب اس کا اندازہ لگانا شاید میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے. 3 دن جو خانوادہ بھوکا ہو، خود انسان بھوکا ہو برداشت کر لیتا ہے، لیکن 3 دن جب اس گھرانے کے چھوٹے اور نابالغ بچے بھوکے ہوں، 3 دن سے روزہ رکھ رہے ہوں، کیا حالت ہوگی؟ خداوند عالمین قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. اے میرے رسول آپ کیا جانے، بہو اسی انداز میں جس انداز میں رسول خداوند عالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اے میرے حبیب آپ کیا جانے یہ لیلۃ القدر کیا ہے. یہاں پر فرماتے ہیں اے میرے حبیب وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. آپ کیا جانے عقبہ کیا ہے. اطعام یوم فی مسغبہ. 3 دن بھوکا رہنے کے بعد خدا کی خوشنودی کی خاطر اپنا افطار اٹھا کر اسیروں کو دے دینا، یتیموں کو دے دینا، مسکینوں کو دے دینا، یہ ہوتا ہے عقبہ. وما ادراک ما العقبہ. یتیما مسکینا و اسیرا، جسے نہ کسی دنیا کی لالچ ہو. 3 دن روزہ رکھنے کے بعد، 3 دن بچوں کو بھوکا رکھنے کے بعد، 3 دن اپنی روزی، اپنا رزق، اپنی روٹی خدا کی رضا کی خاطر یتیموں کو، مسکینوں کو دینے کے بعد، اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے تمہیں یاد ہے وہ دن جس دن ہم خود بھوکے تھے، ہم نے اپنی روٹی تمہیں عطا کی تھی، آج تم میری بات نہیں مان رہے ہو. نہیں، اہل بیت کون سی ہستیاں ہیں. 3 دن انصار کرنے کے بعد جب وہ یتیم و مسکین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. واللہ 3 دن کا سرمایہ تمہیں عطا کرنے کے بعد ہمیں تمہارے لفظی شکریہ کی بھی ضرورت نہیں. جس نے اپنا تمام وجود، جس نے اپنی تمام زندگی، جس نے اپنا تمام گھرانہ خدا کے لیے وقف کر دے، اسے پروردگار فاطمہ نہ بنائے. پروردگارا انہی ہستیوں کا واسطہ ہے. پاک پروردگارا ان باعظمت خانوادے کا واسطہ ہے. پاک پروردگارا سیدۃ النساء العالمین کا واسطہ ہے. پروردگارا ام ابیہا کا واسطہ ہے. قلیل سی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جس طرح تو نے دنیا میں محبت محمد و آل محمد سے ہمیں نوازا ہے، کل بروز قیامت کی شفاعت سے ہمیں بہرمند فرما. پاک پروردگارا تجھے تیرے حبیب کا صدقہ، پاک پروردگارا حاضرین کی جو بھی شرعی حوائج ہیں انہیں پورا فرما. پاک پروردگارا تجھے تیرے حبیب کا صدقہ آئندہ کی ان مجالس و محافل میں شرکت کر کے تیرے حبیب کی ان خوشیوں میں، ان کے غموں میں
شرکت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگارہ بانیان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پاک پروردگارہ جنہوں نے اس مقام کو وقف کیا ہے واقفین کے گناہوں سے درگزر فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ پاک پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کے کو غریق رحمت فرما۔ پاک پروردگارہ ہم سب کی عاقبت ختم بخیر فرما۔ پاک پروردگارہ اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جس میں تیری رضا موجود ہو۔ پاک پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے 3 مرتبہ صلوات پڑھیں۔